بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف دی ایم اے پوڈ کاسٹ۔ اور آج کا شو بہت اسپیشل ہے بیکاز ایز یو نو کہ ایک بہت بڑا فیسٹیول آ رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے، ریور کیا جاتا ہے۔ اس کو محبت کا فیسٹیول کہا جاتا ہے، رومانس کا فیسٹیول کہا جاتا ہے، اینڈ یو نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ویلنٹائنس ڈے۔ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں، میرے دوست ماشاء اللہ اور ہمارے بھائی عمار خان، اور ان سے میں ان کی رائے لوں گا اس فیسٹیول کے حوالے سے، اور ہم بڑی زبردست کنورسیشن کریں گے، کچھ بڑے سیریس ایشوز بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئی نو کہ لوگوں کے بہت سے سوالات ہیں، اور اس میں ہماری یوتھ بڑا اختلاف کرتی ہے جی کہ کیا ہے، محبت کا دن ہے، اگر کسی سے آپ سچی محبت کرتے ہیں اس کو منانے میں کیا مسئلہ ہے، اور اس کو فالو کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بھئی آپ ضروری ہے کسی گرل فرینڈ کو فلاور دیں، آپ اپنی والدہ کو دے دیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ہم سارے ایسپیکٹس انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ڈسکس کریں۔ سو ود می از بردر عمار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، سر ماشاء اللہ بڑا زبردست کلر آپ نے پہنا ہے، کڑھائی والا کرتا، لگتا ہے فل تیاری کر رہے ہیں ویلنٹائنس منانے کی۔ سر تھی میں، آپ نہیں تیاری کر کے؟ سر میں تو بلیک پہنا ہے، میں نے تو غم کا پہنا ہے۔ یہ کون سی تیاری ہے آپ کرے، یہ دن آ رہا ہے اور اس دن یوتھ کیا کیا کرتی، میں تو غم میں ہوں۔ اچھا، بلیک کلر میں نے یہ پہنا ہے، آپ جو ہے ریڈ میں آئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سر بس ایسے ہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ یہ جو کرتا ہے، اس کی جو کڑھائی ہے، کیا یہ ویلنٹائنس کی تیاری ہے؟ سر بس دیکھ لیں۔ اچھا، کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ۔ تو آپ ویلنٹائنس مناتے ہیں سر؟ سر ویلنٹائن تو کبھی نہیں منایا۔ اچھا، تو محبت کا اظہار آپ کرتے ہیں؟ وہ تو پھر ویلنٹائن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ۔ تو ویسے سر صحیح بتائیں مجھے ایک بات کہ زندگی میں آپ کو سچا پیار ہوا ہے کبھی؟ ہاں ہوا تو ہے۔ کیا بات ہے سر، کتنی بار ہوا ہے؟ وہ میں آپ کو ڈس اپوائنٹ کروں گا کہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو میرے خیال ہر سال میں ایک دو بار ہو جاتا ہے، اور وہ سچا پیار ہی ہوتا ہے۔ مطلب مجھے جتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں تو وہ دے اسٹارٹ لائک دس کہ مجھے سچا پیار ہو گیا، اور مجھے سچا پیار ہے، اور پھر یو نو اللہ نوز بیسٹ کہ کس کو ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا ہے، بٹ ہمیں ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے کہ اٹ گوز آن اینڈ آن، اور شاید 5-6 بار تو سچا پیار ہوتا ہے ایک انسان کو، اس سے پہلے کہ ان کی پھپھو کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے۔ یہ میں ایک جوک بھی کرتا ہوں، اصل سچا پیار ہو، پھر اصل سچا پیار ہو جاتا ہے، بس وہ اصل سچا ہوتا ہے، اصل سچا پیار ہوتا ہے۔ تو لیکن بہرحال سر آن اے سیریس نوٹ دیکھیں، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ماشاء اللہ آپ جیسے نوجوان موجود ہیں جو اویئرنیس رکھتے ہیں، اور الحمدللہ آئی ایم ہوپ فل کہ جوانی میں بھی ایون دو ہم دین سے اتنے قریب نہیں تھے، لیکن اسٹل ہم ان چیزوں کو مایوب ہی سمجھتے تھے۔ مطلب ایسے ہی ہے، آپ بھی اپنی ایج گروپ میں، یہ تو انڈرسٹوڈ چیز تھی۔ اچھا، یہ کلیئر تھی آپ کو؟ یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ تو سر یہ ایک دم سے اتنا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے، اور نوجوان اب اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دلائل بھی دیتے ہیں کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہے۔ وٹ ڈو یو تھنک اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ سر سب سے پہلے تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ کو جو ہے نا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا اپولوجیٹک مسلمز بن چکے ہوئے ہیں کہ اچھا وی اپولوجائز کہ ہم اس طرح سے ہیں، نہیں اصل میں یہ ہے، اصل میں وہ ہے، کیونکہ اب اتنا انکول سمجھا جاتا ہے کہ اچھا آپ دیندار ہیں، آپ تو بڑے بیکورڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز انفارچونیٹلی کہ ہم بھی مین اسٹریم کے ساتھ کس طرح سے فلو کر سکتے ہیں، اینڈ وی کیپ فرگیٹنگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے کہ اسلام اسٹارٹیڈ اسٹرینج اینڈ اٹ ول گو بیک ٹو بینگ اسٹرینج، فطوبی للغرباء، ہے نا۔ تو گلیڈ ٹائڈنگس ٹو دوز دیٹ بیکم اسٹرینج۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے مینشن کیا، وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ فیز اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز دیٹ، گوئنگ ود دا فلو۔ یہ آپ نے بات کی کہ فلو اور ایک انکول، یعنی اینی تھنگ وچ بیکمز اے ٹرینڈ، اینی تھنگ وچ اپیئرز ٹو بی انورٹڈ کاماز کول، تو ہماری یوتھ اس کے پیچھے جاتی ہے، بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، یعنی پریفرنس وہی چیزیں ہیں جو اوور آل دنیا میں فالو ہو رہی ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ دین کیا کہتا ہے اس بات میں۔ تو اس کے علاوہ سر یہ فیکٹر آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ دی ہے، پروموٹ کیا ہے اس چیز کو؟ میڈیا تو دے رہا ہے، لیکن آئی تھنک کہ میڈیا کا رول جو ہے نا وہ کافی عرصے سے تھا، اٹس ناٹ اے نیو تھنگ کہ مطلب ایک لغویات میں جو مطلب کام کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، جو بھی انڈسٹری تھی، بہت سارے انٹرٹینمنٹ والے ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے، سو دیٹس آلویز بین اراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ آج کل اب پرابلم یہ ہو گیا کہ پیپل ہیو بیکم ڈسکنیکٹڈ ود دین، تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے
ہے کہ ان کا اپنا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, یا ان کو یہ شاید شعور نہیں ہے, ان کو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کتنی گریو باتیں کر رہے ہیں, کتنی سیویئر باتیں ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز. آئی تھنک دیٹس دی بگ پرابلم. اچھا, ایک اور پرابلم سر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اور میرے دور میں نا شاید یہ پورن انڈسٹری اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اتنی کھل کے سامنے نہیں تھیں, اور نہ ہی ان کی اتنی سیچوریشن زیادہ تھی. اچھا, یہ میں پورن کا میں نے کیوں یہاں پہ مینشن کیا اسپیسیفکلی, لوگ حیران ہوں گے کہ اس کا کیا تعلق ہے ویلنٹائن سے. دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے نا ٹرینڈ, ڈریسٹیکلی ڈیفینیشن آف لو اور ایکسپریشن آف لو ہیز چینجڈ ان دا لاسٹ 25 ایئر ڈریسٹیکلی. مطلب میرے دور میں 90s کی اگر میں بات کروں سر, چلے کسی کو اگر کوئی پسند آتا تھا نا, یا کوئی کسی سے بات کرتا تھا, یا کوئی چلو کوئی فزیکلی میٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو اس لیول کی سوچ شاید نہیں آتی تھی جس لیول کے خیالات, جس لیول کی سوچ اور جس لیول کی ذہنیت اب بن چکی ہے. سر اس میں تھوڑا سا اتنا سا ایڈ کروں گا کہ اٹس ناٹ جسٹ ود اس. آپ تو شاید کمپیئر کریں کہ پاسٹ ان پاکستان, میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایون ویسٹ میں اتنا گیا گزرا حال نہیں تھا. ہمارے ٹیچرز تھے مطلب گورے اور مطلب امریکنز اور مطلب وہاں کے نیشنلز, ریورٹس تھے وغیرہ مختلف قسم کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ تھے 1950s وغیرہ کی وہ بات سناتے ہمیں, تو کہتے ہیں کہ وین وی ور ینگ تو یہ چیز دس واز انہرڈ آف, کہ مطلب ہم لوگ اس طرح سے نہیں جا سکتے تھے جس طرح سے آج ہوتے نظر آ رہے ہیں امریکہ میں. کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ چیز نہیں تھی جسٹ 50 ایئرز اگو. امریکہ میں نہیں تھی تو سوچیے اسلامک کنٹریز میں تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں سر, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کسی دور میں مطلب چلو ویسے تو ہم اس کے خلاف ہی ہیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ حرام ریلیشن شپس میں آئے گا اگر آپ کا کوئی حلال تعلق نہیں ہے جس سے بھی آپ یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن چلے 25 ایئرز اگو ایسے ہوتا تھا, کوئی پسند ہے تو پھول دے دیا, گلاب کا پھول دے دیتے تھے. کوئی بات کرنی ہے تو بات بھی ڈیسنٹ ہوتی تھی, بات میں بھی ایک وہ نظر آتی تھی کہ یار یہ لوئل ہیں, یا ایسا نہیں نظر آتا تھا کہ یہ بہت ہی غلط سائڈ پہ بات جا رہی. اب آج کی جو یوتھ ہے, اللہ معاف کرے, یہ واٹس ایپ کی وجہ سے, اسکائپ کی وجہ سے, موبائل فونز کی وجہ سے جو ٹیکسٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد بات کہاں چلی جاتی ہے. پھر دیکھیں نا ہائپر سیکشولائز سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, پھر ویڈیوز ایکسچینج ہوتی ہیں, پکچرز ایکسچینج ہوتی ہیں. پہلا خیال یہ آتا ہے ٹو بی فزیکل ود دی ادر پرسن, یعنی لو انٹیلز ٹو بی فزیکل ود دی ادر پرسن. فزیکل انٹیمیسی میرے نزدیک تو یہ لسٹ ہے, ڈیفینیشن ہی اتنی چینج ہو چکی ہے. اسپاٹ آن, کیونکہ یہی والی جو باتیں کہتے ہیں کہ جو فرسٹ لو ہو گیا تھا, ایکچولی اٹ واز ناٹ فرسٹ لو, اٹ واز انفیچویشن. ایگزیکٹلی. مے بی آپ نے جیسے کہا تو یہ فرسٹ لسٹ ہو سکتا ہے, فرسٹ لسٹ ہو سکتا ہے. ٹرو, تو دیٹ وڈ بی اے مور کریکٹ وے آف سیئنگ اٹ, ٹرو, بیٹر وے آف انڈرسٹینڈنگ اٹ. تو ڈیفینیٹلی یہ چیز تو ہے, اینڈ آئی تھنک یہ اتنا زیادہ اب بڑھ شاید اس وجہ سے گیا کیونکہ وی ہیو سو مینی مور میڈیا آؤٹ لیٹس ناؤ, جس میں میڈیا کے علاوہ سر porn has totally changed the thinking of the youth, I'm telling you. سر آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ ایز اے فادر آئی ایم فیئرفل کہ آج جو مطلب دا بیک گراؤنڈ دیٹ آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز کہ کس طرح سے سوسائٹی ہوتی تھی, کیا کیا چیزیں ہوتی تھی, اور اب کیا چیز بن چکی ہے اور کیا چیز نارمل سمجھی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. دس واز نیور نارمل maybe 10-15 years ago. I'm not talking a century ago. 10-15 years ago میں خود آپ کے سامنے تھوڑا ریلیٹیولی ینگر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہوں, کوئی سفید بال نہیں ہے, بالکل. اینڈ اسٹل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ بھی یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. جی ہاں, جی ہاں, جی. لیکن اب اتنا زیادہ یہ نارملائز کر دیا گیا ہے, اور انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ ڈزنٹ اسٹاپ دیئر. ابھی آپ کو خود پتا ہوگا کہ ایک ریسنٹلی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جو فرانس میں, جو انہوں نے اسی موضوع کے اوپر جو ہے ینگ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے سارا کچھ جو بھی انہوں نے تماشا انہوں نے کھڑا کیا. تو پہلے وہ ٹرانسجینڈر کی بھی بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اس کی ایکویلٹی, نو دے آر دا سیم, سارا انہوں نے ایک جو کھچڑی بنا کے اس کا ایک کاکٹیل بنایا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں ٹرانس ایج. کین یو امیجن دیٹ؟ ٹرانس ایج. کین یو امیجن کہ یو مے بی اے فادر اور یو مائٹ ہیو اے سسٹر اور somebody else has a daughter, مطلب جو بھی different relations ہیں, can you imagine کہ they're not even safe anymore. مطلب لوگ جو ہیں اب یہی نہیں سوچتے کہ اچھا کہ ایج کا بھی کچھ نہیں رہا,
یعنی کہ اتنا کنفیوز کر دیا ہماری یوتھ کو. is the next thing, this will become normal in the coming years. It is becoming actually. It is. تو یہ جو اب فار ایگزامپل جو ٹین ایجرز ہیں اور جو نیکسٹ ٹائڈ جو آتی ہے نا اس پہ وہ سرف کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں, یس یہ کول چیز ہے, بالکل بالکل, تو وہ جو نکل جاتے ہیں نا تو اس پہ they will now witness what we are witnessing کہ this wasn't normal a few years ago, یہ کیا ہو گیا. exactly. So now they will realize کہ کیا ہوا.